بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ایم ایس وائس افعال چینل کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ 3 نوجوان ملک سے باہر سفر پر جاتے ہیں اور وہاں ایک ایسی عمارت میں ٹھہرتے ہیں جو 75 منزلہ ہے۔ ان کو 75ویں منزل پر روم ملتا ہے۔ ان کو عمارت کی انتظامیہ باخبر کرتے ہوئے کہتی ہے، ہمارے یہاں کا نظام آپ کے ملک کے نظام سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں کے نظام کے مطابق رات کے 10 بجے کے بعد لفٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا ہر صورت کوشش کیجیے کہ 10 بجے سے پہلے آپ کی واپسی ممکن ہو، کیونکہ اگر دروازے بند ہو گئے تو کسی بھی کوشش کے باوجود لفٹ کھلوانا ممکن نہ ہوگا۔ پہلے دن وہ تینوں سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، مگر رات 10 بجے سے پہلے واپس لوٹ آتے ہیں۔ مگر دوسرے دن وہ لفٹ لیٹ ہو جاتے ہیں اور 10:05 پر عمارت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لفٹ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اب ان تینوں کو یہ راہ نظر نہ آئی کیسے اپنے کمرے تک پہنچا جائے، جبکہ کمرہ 75 منزل پر ہے۔ اب تینوں نے فیصلہ کیا کہ سیڑھیوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو یہاں سے ہی ابتدا کرنی پڑے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سیڑھیاں ایسے چڑھتے ہوئے ہم سب تھک جائیں گے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس طویل راستے میں ہم باری باری ایک دوسرے کو قصے سناتے ہوئے چلتے ہیں۔ 25 فلور تک میں کچھ قصے سناؤں گا، اس کے بعد باقی 25 فلور دوسرا ساتھی قصے سنائے گا، اور پھر باقی 25 فلور تیسرا ساتھی۔ اسی طرح ہمیں تھکاوٹ کا زیادہ احساس نہیں ہوگا اور راستہ بھی کٹ جائے گا۔ اس پر تینوں متفق ہو گئے۔ اب پہلے دوست نے کہا کہ میں تمہیں لطیفہ اور مزاحی قصہ سناتا ہوں جس سے تم سب انجوائے کرو گے۔ اب تینوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلتے رہے۔ جب 25 منزل آ گئی تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اب میں تمہیں قصے سناتا ہوں، مگر میرے قصے سنجیدہ اور حقیقت ہوں گے۔ تینوں اس پر متفق ہو گئے۔ اب 25 منزل تک وہ سنجیدہ اور حقیقی قصے سنتے ہوئے چلتے رہے۔ اب جب 50 منزل تک پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو کچھ غمگین اور دکھ بھرے قصے سناتا ہوں، جس پر پھر سب متفق ہو گئے اور غم بھرے قصے سنتے ہوئے باقی منزل بھی طے کرتے رہے، یہاں تک کہ تینوں تھک ہار کر جب دروازے تک پہنچے تو ایک ساتھی نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم بھرا قصہ یہ ہے کہ ہم کمرے کی چابی نیچے استقبالیہ پر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر تینوں پر غشی طاری ہو گئی۔ مگر رکیں جناب، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اس قصے میں آپ کے لیے عبرت یہ ہے، کیسے دیکھیں ہم لوگ جو کہ اپنی زندگی کے 25 سال ہنسی مذاق، کھیل کود، لہو لعاب میں لگا جاتے ہیں، پھر باقی کے 25 سال شادی، بچے، رزق کی تلاش، نوکری جیسی سنجیدہ زندگی میں پھنسے رہتے ہیں، اور جب اپنی زندگی کے 50 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو باقی زندگی کے آخری 25 سال بڑھاپے میں مشکلات، بیماریوں، ہاسپٹلز کے چکر، بچوں کے غم اور ایسی ہی ہزار مصیبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ چابی، اصل کنجی تو ہم ساتھ لانا ہی بھول گئے ہیں۔ اس جنت کی چابی جس کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہوئے یہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔